اب اس نے جوتی سر پہ رکھی، نماز پڑھتا ہے جوتی سر پہ، کھانا کھاتا ہے جوتی سر پہ، جو کام بھی کرتا ہے نا جوتی سر پہ۔ میں نے ایک عالم دین سے پوچھا، میں نے کہا مجھے اتنا بتائیں، وہ معروف کی جوتی ہر وقت سر پہ ہوتی تھی، بتائیں جب نماز پڑھتا تھا جوتی سر پہ ہوتی تھی؟ وہ کہتا ہاں جوتی سر پہ ہوتی تھی، جب بھی نماز پڑھتا تھا جوتی سر پہ ہوتی تھی، رکوع میں جاتا تھا جوتی سر پہ ہوتی تھی، قیام میں جاتا تھا جوتی سر پہ ہوتی تھی، سجدے میں جاتا تھا جوتی سر پہ ہوتی تھی، تشہد میں بیٹھتا تھا جوتی سر پہ ہوتی تھی، قیام جب بھی نماز اس نے پڑھی ہے ہر حالت میں جوتی سر پہ ہوتی تھی۔ میں نے کہا مولوی بات تیرے کیا کہنے، جن کی جوتیاں نماز میں آ سکتی ہیں ان کا نام نماز میں نہیں آ سکتا۔ سلام پیش کرتے ہیں جن کی جوتیاں نماز میں آ سکتی ہیں، وہ علی نماز میں نہیں آ سکتی۔ اچھا یہ معروف ہے کیا؟ میں نے پہلے کہا ہے اہل بیت کو سمجھنے کے لیے جوتیوں کو سمجھنا پڑے گا، اور جوتیوں کو سمجھنے کے لیے ان کے نوکروں کو سمجھنا پڑے گا۔ مامون رشید کا دور تھا، اس نے کسی سمندری سفر پہ جانا تھا، اس نے اپنے نوکر کو بھیجا کہ امام رضا سے کہیں کہ میں نے سمندری سفر پہ جانا ہے، کچھ لکھ کے دے دیں تاکہ میں بحفاظت واپس لوٹاؤں۔ وہ بندہ چلتا چلتا نوکر دروازے پہ پہنچا، دیکھا سامنے معروف تھا، اس نے معروف سے کہا معروف امام رضا سے کہیے کہ مامون رشید نے کہا کہ میں نے سفر پہ جانا ہے، کچھ لکھ کے دے دیں تاکہ میں سفر سے واپس آ جاؤں، جب بھی کوئی مشکل آئے اسے پڑھوں، میری مشکل حل ہو جائے، میں واپس آ جاؤں۔ معروف اندر گیا، اس نے کاغذ قلم پہ کچھ لکھا، اسے دے دیا، اس نے کہا جب بھی جہاں بھی مشکل آئے نا اسے پڑھ لینا، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی، اسے پڑھ لینا مشکل حل ہو جائے گی۔ مامون چلتا چلتا این سمندر کے وقت میں پہنچا، یہ سمندری طوفان آیا، کشتی ہچکولے لینا شروع کیا، کشتی نے چوں ہچکولے لینا شروع کیا، اس نے جلدی جلدی سے جیب سے وہ پرچی نکالی، پڑھنا شروع کیا۔ پرچی پہ لکھا تھا میرے اللہ تجھے معروف کا واسطہ ہے میری کشتی کو نجات دے دے، میرے اللہ تجھے معروف کا واسطہ ہے میری کشتی کو نجات دے دے۔ کشتی کو نجات مل گئی، اس نے جیسے یوں نے پڑھا، اس نے کہا معروف نے میرے ساتھ غلطی کر دی، میرے ساتھ زیادتی کر دی، میرے ساتھ دھوکہ کر دیا۔ اس نے اس کاغذ کو یوں لپیٹا، دریا پہ مارا، جیسے دریا پہ کاغذ کا لگنا تھا لہریں اپنی جگہ پہ واپس چلی گئی، طوفان ختم ہو گیا، وہ واپس آیا، اس نے کہا جلدی سے معروف کو بلاؤ۔ معروف دربار میں آ گیا، کہا معروف میں تجھے قتل کروں گا، تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ معروف نے کہا کس بات کا دھوکہ کیا ہے، اتنا بتا طوفان تھما تھا یا نہیں، طوفان تھما تھا یا نہیں، طوفان تھما تھا یا نہیں۔ اس نے کہا طوفان تو تھم گیا تھا، مشکل میری حل ہو گئی تھی، نام تو نے اپنا لکھا ہے، اتنا بتا تو کرتا کیا ہے، میرا فکر کیا ہے، تیرے نام میں اتنا اثر کیسے آ گیا ہے۔ اس نے کہا 12 سال ہو گئے ہیں مجھے بطول کے بیٹے کی نوکری کرتے ہوئے، بطول کے بیٹے کی نوکری کرتے ہوئے۔ بطول کا بیٹا کہتا ہے معروف یہ کر دے، معروف ادھر آ، معروف پانی لے آ، معروف ادھر آ۔ 12 سال سے امام نے مجھے معروف 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 کہہ کے مجھے اس میں آزم کر دیا ہے۔ کیا بات ہے نا، تمہاری کیا بات، 12 سال کیونکہ موضوع شروع کیا تھا جناب مصطفیٰ، دل ہے کہ 4 سطریں نہ بسم اللہ، کیونکہ موضوع مصطفیٰ تھا، یہ تو پھر درمیان میں ان کے نوکروں کا تذکرہ آ گیا۔ دل ہے نا، قیمت دیں گے، پہلی سطر میں نے پڑھنی ہے، اگر پہلی پہ قیمت ملی تو اگلی 4 سطریں پڑھنی ہے، ورنہ یہیں پہ میں نے چھوڑ دیں گے۔ بہت اونچی میری
پرواز تخیل ہے مگر بہت اونچی میری پرواز تخیل ہے مگر نعت لکھتا ہوں تو احساس کے پر جلتے ہیں نعت لکھتا ہوں تو احساس کے پر جلتے ہیں نعت لکھتا ہوں تو احساس کے پر جلتے ہیں نعت لکھنا پڑھنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے جو نعت پڑھتے ہیں ان سے پوچھے کہ نعت پڑھنا کتنا مشکل ہے لکھنا تو اور بھی مشکل بات ہے نا نعت لکھتا ہوں تو احساس کے پر جلتے ہیں فروغ کی بات ہے اصول کیسے پڑھوں فروغ کی بات ہے اصول کیسے پڑھوں فروغ کی بات ہے اصول کیسے پڑھوں میں ایک نعت میں اپنا رسول کیسے پڑھوں میں ایک نعت میں اپنا رسول کیسے پڑھوں میں ایک آخری دو سطرے میں ایک نعت میں اپنا رسول کیسے پڑھوں میں ایک نعت میں اپنا رسول کیسے پڑھوں آیتوں کی تلاوت کر ہی سکتا ہوں آیتوں کی تلاوت کر ہی سکتا ہوں